بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 5 ادویات کے بارے میں بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ نہ صرف یہ غیر معیاری ہیں بلکہ مضر صحت ہیں، یعنی دوا لی جاتی ہے مرض دور کرنے کے لیے مگر یہ تو خود زہر بن رہی ہیں، یعنی اس سے صحت آپ کی کیا ٹھیک ہوگی، اس سے تو آپ کی صحت خراب ہوگی۔ اب یہ 5 ادویات بتائی جا رہی ہیں اور بڑے چینلز نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ مشہور ہے کھانسی کا سیرپ اور یہ وائٹامن کی گولیاں ہیں جو کہ جعلی غیر معیاری قرار دی جا رہی ہیں اور فوری طور پر ان کو مارکیٹ سے ہٹانے کا کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پہلے نہیں ان کو دیکھا جاتا، یعنی سٹور میں جب پہنچ جاتی ہیں، میڈیکل سٹور، فارمیسی میں جب یہ آ جاتی ہیں تب یہ چیک ہوتی ہیں، تب تک پتہ نہیں کتنے لوگ استعمال کر چکے ہوں، پھر کہا جاتا ہے اس بیچ کو ہٹا دیا جائے، یعنی اس بیچ کی جتنی دوائیاں ہیں ان کو فوری طور پر میڈیکل سٹور سے ہٹایا جائے، کوئی نہ خریدے، یہ سب باتیں کی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خبر کیا ہے اور اس کا کچھ حصہ میں آپ کو سنوا بھی دوں گا، ARY پہ بھی چلیے، باقی چینلز پہ بھی ہے۔ اگر ہم بات کریں جیو نیوز کی تو ان کی ویب سائٹ پر بھی یہ خبر موجود ہے اور اس کے مطابق پنجاب کے میڈیکل سٹورز پر جعلی اور غیر معیاری ادویات کی فروخت کے بعد پنجاب ڈرگ کنٹرول بورڈ نے 5 ادویات سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے۔ ٹیسٹنگ میں انکشاف ہوا کہ ادویات کے مخصوص بیچز جعلی اور غیر معیاری نکلے ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ہڈیوں اور کیلشیم کے مخصوص ملٹی وائٹامن جعلی نکلے۔ اسلام آباد کی فارماسیوٹیکل کمپنی کی جعلی ملٹی وائٹامنز کی میڈیکل سٹورز میں فروخت ہو رہی ہے۔ ڈرگ کنٹرول بورڈ کے مطابق کھانسی کا معروف سیرپ غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ نکلا۔ اس کے علاوہ درد کا مخصوص انجیکشن بھی غیر معیاری نکلا۔ انجیکشن میں ذرات کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ سوچیے کہ کس طرح سے جب بنا رہے ہیں اس وقت نہیں دیکھا جاتا، اس کے فوری بعد نہیں چیک کیا جاتا۔ اس سے پہلے بھی یہ خبر سامنے آئی تھی، کچھ 10 ادویات تھیں، کچھ عرصہ قبل ہم نے یہ خبر آپ سے شیئر کی تھی اور اس میں تو ادویات کے نام بھی تھے، ایک ایک کا نام بتایا گیا تھا کہ کون سی دوائی ہے اور وہ سب سٹینڈرڈ پائی گئی ہے۔ اس میں دل کی دوائیاں بھی تھیں، سکن کی بھی تھیں، کچھ آئی ڈراپس بھی تھے، ان کے حوالے سے بھی ہم نے تفصیل آپ کو بتائی تھی، نام بھی تھے۔ لیکن اب جو خبریں شیئر کی جا رہی ہیں حیران کن طور پر اس میں نام نہیں بتائے جا رہے، بس یہ بتایا جا رہا ہے کھانسی کا بڑا معروف سیرپ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اس کے علاوہ یہ درد کا ہے۔ ڈرگ کنٹرول بورڈ کی رپورٹ کے مطابق درد کا انجیکشن لاہور جبکہ کھانسی کا سیرپ کراچی میں تیار کیا گیا۔ اچھا، 2 بڑے شہر ہیں اور دونوں میں ہی یہ غیر معیاری ادویات تیار کی گئیں۔ لاہور کا بتایا جا رہا ہے درد کا انجیکشن اور کھانسی کا سیرپ کراچی میں تیار ہوا۔ اس کے علاوہ جانوروں کے استعمال ہونے والے 2 انجیکشنز بھی غیر معیاری پائے گئے۔ ادویات میں اصل اجزاء کی مقدار معیار کے مطابق نہیں پائی گئی۔ جانوروں کی ادویات لاہور اور کراچی کی فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے تیار کی۔ دوسری جانب محکمہ صحت پنجاب نے ادویات کو میڈیکل سٹور سے فوری واپس منگوانے کا حکم دے دیا ہے، جی واپس منگوا لی جائیں، یہ غیر معیاری نکلی ہیں۔ اسی طرح ARY بھی یہ کہہ رہا ہے، ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، ان کی نیوز ویب سائٹ پر، شہری کھانسی کا یہ سیرپ اور ملٹی وائٹامن ہرگز نہ خریدے، الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ جی اس کو ہٹا لیا جائے اور یہ سیرپ استعمال نہ کیا جائے۔ اب صرف اس کو ریکال کرنے سے کام نہیں ہوگا، آئندہ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کیا ڈاکٹرز کو اور میڈیکل سٹورز کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہٹا لیا جائے اور آئندہ پھر کیا ہوگا؟ تو ڈاکٹرز اگر ریکمینڈ کر دیں گے تو فرض کیا جائے کسی نے ہٹا دیا ہے اور کچھ رہ جائیں جنہوں نے نہیں ہٹایا ہوا تو وہی غیر معیاری اگر ادھر وہ استعمال کر لیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے اب خبر ہر طرف چل رہی ہے۔ اس کا اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، کیونکہ پہلے بھی ہو چکا ہے، میں نے آپ کو بتایا حال ہی میں 10 ادویات کے حوالے سے اسی طرح سے خبر سامنے آئی تھی۔ اب ایک طرف تو جعلی ادویات کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی دوائیاں اور مہنگی ہونے والی ہیں، کیونکہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، اس میں بجلی بھی ہے، تو اب یہ دوائیاں بھی استعمال کرنے میں توانائی کا بھی رول ہوتا ہے اور پھر ترسیل میں گاڑیوں پر آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، پھر بجلی بھی خرچ ہو رہی ہے، میڈیکل سٹور کا بھی آپ دیکھیے انہوں نے بھی اپنا شیئر بڑھانا ہے، تو ہر سطح پر ابھی حال ہی میں پچھلی کی بات نہیں کرتا کہ پیچھے کتنا اضافہ ہو گیا ہے، ادویات 200% پہلے ہی مہنگی ہو چکی ہیں اور ابھی انہوں نے مزید مہنگا ہونا ہے۔ اس میں کینسر، ہیپاٹائٹس، شوگر اور بلڈ پریشر کی 100 سے زائد ادویات ہیں جن میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور یہ 200% تک اضافہ ہوا ہے اور ابھی مزید ہونا ہے، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تو ابھی اضافہ ہوا ہے، تو ابھی آگے آگے پتہ نہیں کتنا اضافہ ہوگا، کیا کیا ابھی مزید کیا جائے گا۔ اس میں جناب ملک میں 2 سالوں کے اندر عام ادویات کی قیمتوں میں 200% تک اضافہ کیا گیا۔ ملک میں کینسر،
ہیپاٹائٹس، شوگر اور بلڈ پریشر کی 100 سے زائد ادویات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ فروری 2024 کے حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق ادویات ساز ادارے قیمتیں مقرر کرنے میں خود مختار ہوں گے، جتنی مرضی وہ قیمت بڑھائیں، جس مرضی قیمت پہ بیچیں، حکومت کوئی قیمت مقرر نہیں کرے گی، وہ آپ پر ہے، جتنے کی مرضی آپ نے دوائی بیچنی ہے آپ بیچیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ اور اب تو پھر بہانہ بھی آ گیا ہے، پیٹرول ڈیزل قیمت بڑھ گئی ہے تو اب آپ پھر بڑھا دیں، اور بڑھانے کے بعد پتہ چلے کہ پھر بھی وہ غیر معیاری ہیں، مضر صحت ہیں اور وہاں پہنچ رہی ہیں، اور ایک تسلسل ہے، چند دن کے بعد پھر پہلے 10 دوائیاں تھیں، اب 5 مزید سامنے آ گئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی مافیا ہے، دوائیوں کا مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، پیٹرول مافیا ہے، یہاں پر اب گندم کا بھی ایک مافیا بنا دیا گیا ہے۔ تو مافیاز کا راج ہے اور ان کے تحت یہ ملک چلایا جا رہا ہے، اور اسی لیے 4 سال میں ہم نے اتنی بربادی دیکھ لی ہے، اور ابھی تو پتہ نہیں آگے کیا کیا ہوگا۔ اچھا، اس میں بتایا جا رہا ہے جی جنرل ادویات کی قیمتوں میں کنٹرول ختم ہونے پر کینسر، ہیپاٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر کی ادویات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح سانس، دمہ اور کھانسی، معدہ درد، یورین انفیکشن، ڈائریا، ڈپریشن، خون پیدا کرنے والی اسکن اور آنکھوں کی الرجی اور اینٹی بائیوٹک میڈیسن کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ قیمتوں میں آزادی کا مقصد ادویات ساز اداروں میں مقابلے کی فضا پیدا کرنا تھا تاکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ادویات کو کنٹرول کیا جا سکے، مگر اس کے برعکس اداروں نے گٹھ جوڑ کر کے قیمتوں میں اضافہ کر لیا ہے۔ اگر قیمتوں کی بات کی جائے تو بریسٹ کینسر کے انجیکشن کی پہلی قیمت 23,709 روپے تھی، اب نئی قیمت 34,700 روپے ہو گئی ہے۔ یہ جی کوئی البومن 100 ml ہے اور 23,000 سے بڑھ کر 34,000 پر چلا گیا ہے۔ اس میں 10,991 روپے اضافہ ہوا۔ ہیپاٹائٹس بی کی 28 گولیوں OCV کی قیمت 12,745 روپے تھی، نئی قیمت 16,000 ہو چکی ہے۔ کہاں 12,000 کہاں 16,000۔ MRI میں استعمال ہونے والے انجیکشن اومنی پیک کی قیمت 5,300 سے 8,000 تک پہنچ گئی ہے، جس کے مطابق 100 ml کے انجیکشن میں 2,800 روپے تک اضافہ کیا گیا ہے ایک انجیکشن میں۔ کھانسی کے لیے مشہور سیرپ ڈاکٹر کف کی پرانی قیمت 523 سے 521 روپے اضافہ کر کے 1,044، 523 سے سیدھا اضافہ، کہاں 523 کہاں 1,044 روپے کر دی گئی ہے۔ آنکھوں کی کریم یہ ٹوبرا ڈیز 2 کی قیمت 564 سے بڑھا کر 1,500 روپے کر دی گئی ہے، 1,000 کا اضافہ۔ آنکھوں کے انفیکشن دور کرنے والی اس کریم کی قیمت میں 935 روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح سانس کی بحالی کی میڈیسن ایٹم ایرسول کی قیمت 1,660 سے 3,600 روپے کر دی گئی ہے۔ یہ تو 2,000 کا اضافہ کیا گیا اس میں۔ معدے کی دوائی یہ ہے جی پینٹاسا کی قیمت 3,496 سے 8,899 روپے کر دی گئی ہے۔ معدے کی 500 ml کی اس دوائی کی قیمت میں 5,403 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ جنرل میڈیسن کی قیمتوں پر ادویات ساز اداروں کو خود مختار بنانے کا مقصد تھا بنگلہ دیش اور انڈیا کی طرز پر اداروں کے درمیان قیمت پر مقابلہ پیدا ہو اور مریض کو متوجہ کرنے کے لیے کم از کم قیمت مقرر کی جائے، مگر اس کے برعکس ابھی تک 2 سالوں میں صرف اضافہ ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ جناب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ روزنامہ دنیا کے سجاد کاظمی کی یہ خبر ہے، اور اس سے آپ حالت دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کس طرح سے مافیا کام کرتا ہے۔ کمپٹیشن میں کیا کر رہا تھا، صرف مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، کمپٹیشن سے کوئی دوائی دوسری والے کوئی سستی کرتا کہ اس نے سستی کی ہے، اچھا میں اس کے مقابلے بناتا ہوں، اسے سستی بنا کر دیتا ہوں، نہیں، یہاں تو مہنگے سے مہنگے، یہ بھی لگ رہا ہے کہ گٹھ جوڑ کر لیا گیا ہے۔ یہ اس ملک کا حال ہے۔ اب چونکہ مختلف ٹی وی چینلز نے اشتہار بھی لینے ہوتے ہیں، شاید اس وجہ سے انہوں نے نام ان کے نہیں دیے ادویات کے، لیکن ہم نے ڈھونڈ نکالا ہے وہ نوٹس، وہ پبلک نوٹس جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے دیا گیا ہے، جس میں ادویات کے نام شامل ہیں۔ اب 2 ادویات کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ نوٹس آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس میں واضح طور پر مینشنڈ ہیں نام گورنمنٹ آف دا پنجاب پبلک نوٹس میڈیسن ریکال۔ اس میں لکھا ہے جی پرابلم سٹیٹمنٹ، دا ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز پنجاب have declared the below mentioned product as substandard and adulterated، یعنی یہ غیر معیاری ہیں اور ملاوٹ شدہ ہیں، and the provincial quality control board has directed the issuance of a recall for the following products، کہ ان پروڈکٹس کو واپس لے لیا جائے۔ اچھا، اب اس میں ایک تو لکھا ہوا ہے جی ایک انجیکشن ہے، اس کا ذکر ہے، میں آپ کو نام اس میں پڑھ دیتا ہوں، انجیکشن سائڈوفینیک 3 ml یہ ہے ایک، اور دوسرا ہے سیرپ ایسافل کف سیرپ
اس کے بارے میں پھر کہا گیا ہے اور آگے پھر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے مینوفیکچررز کے حوالے سے کہ جی یہ پروڈکٹ لے لی جائے واپس، اور سب کو ہدایات کی گئی ہیں، اس میں ریٹیلرز ہیں، ہول سیلرز ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں، کہ یہ جو بیچ ہے ان کا اس میں سارا اس میں مینشن کیا گیا ہے، بیچ نمبر اور ایکسپائری ڈیٹ، اور اس میں ریمارکس بھی آگے دیے گئے ہیں ان ادویات کے سامنے کہ سب اسٹینڈرڈ آن دا بیسس آف ویزیبل پرٹیکولیٹس ان انجیکشن، اسی طرح اڈلٹڈ ایز پر دا ڈرگ ایکٹ 1973، یہ دونوں کے بارے میں الگ الگ اس میں لکھا ہوا ہے، سیرپ کے بارے میں اور انجیکشن کے بارے میں. تو یہ پراپر جو نوٹس آیا ہے، پبلک نوٹس گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے. اللہ حافظ.